پریشان ہوتے ہو تو درخت تمہیں کہتے ہیں تم پریشان اس لیے ہو کہ تمہاری راہیں تمہاری اپنی ماں اور اپنے گھر سے دور لے جا رہی ہیں۔ لیکن ہر وہ قدم جو تم اٹھاؤ گے وہ تمہیں دراصل ماں کے قریب لے جا رہے ہیں۔ گھر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، انسان کا گھر اس کے من میں ہے یا وہ کہیں نہیں ہے۔ ہر قدم گھر کی طرف ہی جاتا ہے، ہر قدم نیا جنم ہوتا ہے، ہر قدم موت ہوتا ہے، ہر قبر ماں ہوتی ہے۔ درخت ہم سے زیادہ عقلمند ہوتے ہیں، جیسے ان کی زندگی ہم سے لمبی ہوتی ہے۔ جس نے بھی درختوں کی زبان کو سننا سیکھ لیا وہ کبھی بھی درخت نہیں بننا چاہتا اور کچھ بھی نہیں بننا چاہتا سوائے اس کے جو وہ خود اصل میں ہے۔ یہی ہے تمہارا گھر اور یہی ہے تمہاری خوشی۔ جرمن شاعر کا ناول نگار ہرمن ہیسے کی کتاب سے اقتباس۔ نشاناستی استنبول کی ایک خوبصورت اسٹریٹ کا کارنر تھے۔ ایک بوتیک بیکری تھی، وہ گلابی پھولوں سے سجی تھی، اندر کا سارا ڈیکوریٹ بھی ہاسٹل کرب سے کیا گیا تھا۔ بیکری کے کچن میں بیربل شیف یونیفارم پہنے کھڑا تھا، بال جالی دار ٹوپی میں مقیم تھے۔ اس کے سامنے اسٹینڈ پہ کیک رکھا تھا جس کے اوپر وہ جھک کے احتیاط سے ڈیکور کرتا تھا۔ دفتر سر اٹھا کے گردن دائیں بائیں گھمائی تو نظر دیوار کی آویزاں ٹی وی اسکرین پہ پڑی۔ وہاں سی سی ٹی وی کیمرز کی فوٹیج نظر آ رہی تھی۔ وہ چونکا۔ بیکری کے دروازے کو کھول کے زرینہ اندر آتی دکھائی دی۔ بیربل کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ ہرش! ہونٹوں سے آواز نکال کر اس نے کام کرتے انٹر شیف کو پکارا۔ وہ جو دونوں ہاتھوں سے ڈو گوندھ رہا تھا فوراً قریب گھسکا۔ حاضر شیف! کل میں تمہیں ڈو بنانا سکھاتی ہوں، آج میں تمہیں سکھاؤں گی شیطان کی انگلی لگا کر تماشا کیسے دیکھتے ہیں۔ دروازہ دھڑک سے کھلا تو وہ دونوں تیزی سے دور دور ہوئے۔ زرینہ کی ناک پر غصہ دھرا تھا اور وہ لانگ بوسٹ سے ٹھیک ٹھاک چلتی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی سفید میری ڈریس پہن رکھا تھا اور بالدار بال کندھوں پر پھیلے تھے۔ کہ تم کیا باتیں پھیلا رہے ہو؟ وہ اس کے سر پر پہنچی اور ہتھیلی ورک ٹیبل پر رکھ کر آگے جھکی۔ آنکھوں سے شرار پھوٹ رہے تھے۔ وعلیکم السلام زرار! میں خیریت سے ہوں، پوچھنے کے لیے شکریہ۔ بظاہر کیک پر جھکے بیربل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ بیربل مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ وہ اس کی طرف جھک کے گڑگڑائی۔ سچ سچ بتاؤ ماہر کس کے ساتھ انوالو ہے؟ بیربل نے گہری سانس لی اور سیدھا ہوا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف ایک کیک تھا۔ کبھی سوچا مجھے اتنا برا لگتا ہے جب تم یہ بات میں صرف ماہر کے لیے فکر مند ہوتی ہو؟ بیربل سے تو کوئی پیار نہیں کرتا۔ زرار کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ رکھی چھری اٹھائی اور کیک کے اوپر جارحانہ انداز میں لے گئی، گویا اس کے اندر گاڑنے لگی۔ اچھا اچھا بتاتا ہوں۔ بیربل نے جلدی سے دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ماہر کیا کرتا رہا ہے اتنے مہینے؟ تم اس کے بیسٹ فرینڈ ہو، خود پوچھ لو نا۔ اس نے ایک نظر زرار کی چھری والے ہاتھ کو دیکھا اور دوسری کیک پہ ڈالتا۔ البتہ اس کے ہاتھ تیار تھے، ادھر وہ حملہ کرے ادھر وہ کیک نیچے سے کھینچ لے۔ وہ بدل گیا ہے، وہ غصے میں بولی لیکن آواز میں بے بسی تھی۔ کچھ ہوا ہے اس کو؟ وہ پہلے ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا لیکن اب جیسے اپنے خول میں چلا گیا ہے۔ تم جیلس ہو کیا؟ بیربل کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری پہ تھی۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ وہ سنبھل کے مسکرائی۔ میں بطور ایک دوست اس کے لیے فکر مند ہوں۔ ہاؤ سویٹ! بیربل نے معائنہ خیز انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ پھر؟ زرار نے سوالیہ نظروں سے آبرو اٹھائے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ پہلے چھری پھر لڑکی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ زرار چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر زور سے چھری اسے تھمائی۔ میں نے اسے صرف ایک دفعہ دیکھا ہے، وہ ریلیکس انداز میں چھری دور رکھتے ہوئے بتائی۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے ماہر افندی کو لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو پودے، اور یہ عشق غم ایسا ہے جو بہت جلد اس سے نکل نہیں سکتا۔ زرینہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہ سکی، بدوقت الفاظ جمع کیے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے نا؟ وہ جیسے خود کو امید دلا رہی تھی۔ ماہر اسے چھوڑ کے آگے آ گیا اور نارمل طریقے سے کام کر رہا ہے، وہ اسے بھلا دے گا۔ بیربل دھیرے سے ہنسا اور ماہر نے رک رک کر وقف کی۔ اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہے اور وہ اگلے کئی سال تک نہیں بھلا سکے گا۔ یہ جو اتنے دن سے وہ کیف میں روبوٹ کی طرح کام کرتا دکھائی دے رہا ہے، یہ سب اداکاری ہے زرار۔ وہ لڑکی ایک دفعہ اس کے سامنے آ جائے تو اس کا خول فوراً ٹوٹ جائے گا۔ ماہر اپنے محبوب لوگوں سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ بیکری کچن میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ صرف بیکر کے دائیں بائیں چلنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ کیسی ہے وہ؟ وہ ایک دم
بالکل سنجیدگی سے بولا، خوبصورت، ٹیلنٹڈ کیوں؟ ماہر کو کیا پسند ہے اس میں؟ ماہر رک گیا، اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ معلوم نہیں، کہتی ہو تو پوچھ کے بتاتا ہوں، ویسے بھی غم عشق کا شکار ہے، شاید اس کی یاد میں کوئی غزل ہی کہہ دے۔ بابا نے اسے کیسے راضی کر لیا لندن جانے کے لیے؟ زرار نے نظر انداز کر کے اگلا سوال داغا۔ مجھے کیا معلوم، جیسے تمہارے باپ مشین ویسے ہی میرا بھائی مشین، اب دو مشینوں کی آپس میں ڈیلز وہی جانے۔ ویسے بیربل نے یاد کرنے کی اداکاری کی۔ تمہارے والد صاحب جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ ساری تفصیل ہے ان کے پاس، انہوں نے بھی تمہیں نہیں بتایا؟ چھی! زرینہ چونک اٹھی، پہلے چہرے پہ بے یقینی ابھری اور پھر زخم پن۔ بابا جانتے ہیں؟ ہاں بے شک، پوچھ لو ان سے۔ زرینہ متعجب سی اسے گھورنے لگی۔ مجھے تمہارا یقین نہیں ہے، تمہارے منہ سے اکثر جھوٹ ہی نکلتے ہیں۔ میرا منہ جھوٹا سہی، کم از کم میرا اپنا ہے۔ آگے جھک کے اس نے قریب سرگوشی کی، کیونکہ اس میں کوئی بوٹوکس نے نہیں چھوا۔ زرار تیزی سے پیچھے ہوئی، اس کی رنگت بدلی، بدتمیز غصے سے پیر زمین پر مارے اور مڑ گئی۔ وہ مسکرا کے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ویسے لگاتے ہیں شیطان کی انگلی، اب ہوگا باپ بیٹی میں جھگڑا۔ فخر کے ساتھ کھڑے انٹرن نے بتایا، جو بہت حقیقت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن بیربل بے، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو دوست، اس نے انٹرن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سمجھانے والے انداز میں بولا، ہر بات فائدے اور نقصان کی نہیں کی جاتی، کچھ چیزوں میں اپنے اندر سے شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرتا ہوں۔ جتنا عذاب میرا بھائی اور چچا مجھے دیتے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، سیکھو مجھ سے۔ وائے بے، آپ بہت ذہین ہیں شیف، وہ دانت نوچ کے بولا۔ بیربل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اسے خیال آیا، سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے میرا نام تو نہیں رکھے ہوئے؟ اللہ اللہ، آپ کوئی ماہر بے جیسی باس تھوڑی ہیں جو آپ سے تنگ ہو، ہم تو آپ کو شیف یا پیٹرون باکس کہہ کر پکارتے ہیں۔ مسکرا کے بتایا تو؟ بیربل نے مسکرا کے مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی بیکری کا ماحول اتنا دوستانہ اور ہنسی مذاق والا تھا کہ اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ ماہر کو بس ہر ایک پر شک کرنے کی عادت تھی۔ اوہ ہو، وہ سر جھٹک کر ستانے اتارنے لگا۔ میں زرار ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، پچھلے کام دیکھ لینا۔ انٹرن شیف کا کندھا تھپکایا اور باہر نکل گیا۔ شیف نے اسے جاتے دیکھا اور جب وہ چلا گیا تو اس نے مسکرا کے فون نکالا اور واٹس ایپ پہ بیکری کے ورکر کا گروپ کھولا جس میں بیربل نہیں تھا۔ اس نے انگلیاں میسج ٹائپ کرنے لگیں۔ پینوکیو بیکری میں چلا گیا، رات تک نہیں آئے گا، آج کام کے بعد پارٹی کریں گے۔ مسکرا کے فون رکھا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ پینوکیو ایک فیری ٹیل کردار ہے جو جھوٹ بولنے اور مسئلے کھڑے کرنے کے لیے مشہور ہے۔ مبینہ منزل پہ شام اترتے ہی کچن کے کھانے کی مہک اٹھنے لگی۔ جب تک ماں کھانا بناتی تھیں، ایسی برکت ہوتی تھی کہ کم نہیں پڑتا تھا، مگر جب سے کچن کا چارج بخت بی کے ہاتھ میں آیا تھا، اکثر دوپہر کا سالن شام تک نہیں بچتا تھا۔ ماں بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع نہیں کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا، اگر کھانے کے برتن کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں ملا ہوا زہر یا جادو اثر کرتا ہے۔ لیکن بخت بی ایسی باتوں کو کم دھیان دیتیں، اس لیے آج پھر سر شام پلاؤ بنانے شروع ہو گئی تھیں۔ مالا اس وقت ماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا ذہن زید کے رشتے والے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ دفتن ماں نے اسے آواز دی، انہیں باتھ روم لے جائے۔ معید لاؤنج میں بیٹھا کانوں پر ہینڈ فری چڑھائے یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بخت بی کچن میں لگی تھیں۔ تبھی انہوں نے مالا کو پکارا تھا اور اب وہ کوشش کر رہی تھیں کہ اپنا بوجھ بخت بی پہ ڈالیں۔ مالا ان کے پکارتے ہی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جتنا ماں اس کو کم سے کم کام کرنے کی کوشش کرتیں، وہ اتنا کاموں کو سب سے پہلے کھڑی ہوتی۔ بات صرف فرمانبرداری کی نہیں تھی، وہ ماں کو کسی دوسرے پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جس دن سے ماں بیمار ہوئی تھی، مالا نے لاشعور میں ایک خوف سا بیٹھا تھا کہ کسی دن وہ اچانک سے کمرے میں داخل ہوں گی اور ماں گری ہوئی ملیں گی، ان کے سر میں خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ خوف اس رات میں ایک دم سے جگا دیا کرتا تھا۔ وہ اٹھ کے چیک کرتی، ماں گر تو نہیں گئی، حالانکہ ماں آرام سے سو رہی ہوتی۔ انہیں باتھ روم میں چھوڑ کر وہ باہر آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ زید کالنگ۔ اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری۔ اس نے ایئر پوڈ کانوں میں لگے ہوئے تھے اور کمرے میں باہر نکل آئی۔ ماں کو بھی باتھ روم میں کچھ وقت لگنا تھا اور وہ اوپر اسٹور میں اپنا کچھ سامان اٹھانا تھا۔ کچھ سوچا آپ نے؟ تہمید سے چند فقرے کے بعد ہی وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہوئے
زینہ چڑھنے لگی، کھلے بال شانوں پہ بکھرے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت دن بعد خوش اور مطمئن نظر آئی تھی۔ سوچ رہی ہوں اسٹوڈیو اندر پڑا ہے۔ مالا نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو سارے میں روشنی بکھر گئی۔ زید نے اس کی زندگی میں ایسی ہی روشنی کی تھی۔ کتنا وقت لیں گی سوچنے میں؟ وہ گہری سانس لے کر بولا جیسے تھک گیا ہو۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ماں کو اکیلا نہیں کرنا چاہتی۔ میں ابھی شادی کی بات نہیں کر رہا، تم شادی تب کرنا جب آنٹی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ۔ آپ کی امی کیسی ہیں؟ وہ ان کی خیریت پوچھتے ہوئے کیبنٹ کے سامنے بیٹھی اور ان کے دروازے کھولنے لگی۔ اس صبح ریسٹورنٹ لے جانے سے چند پینٹ ٹولز چاہیے تھے اور انہیں کیبنٹ میں رکھے تھے۔ عجیب پراسرار سی بیماری لگ گئی ہے ان کو کشمالہ۔ وہ اداس ہوا۔ میری ماں ایک بہت مشکل زندگی گزار رہی ہیں۔ میرے ابو کافی، زید نے رک کر الفاظ میں چناؤ کیا، کافی سخت تھے۔ انہوں نے امی سے شروع دن سے نہیں پسند تھیں کیونکہ وہ خوبصورت نہیں تھیں۔ ارے اتنی گریسفل ہیں وہ، ایسے نہ کہیں۔ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ امی سامنے تھیں اور ابو کا رنگ گورا تھا، بس وہ ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں۔ حالانکہ سانولا رنگ تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اسے افسوس ہوا، اس کے دور سے ہی کوئی کلر شیمنگ کر سکتا تھا کیا؟ اور پھر مائیں تو ہوتی ہی خوبصورت ہیں، مگر میری ماں ہمیشہ کے لیے بدصورتی کا طعنہ ملا۔ ان کی ذات بہت کمپلیکس میں چلی گئی، لیکن انہوں نے ابو کی ہر اچھی بری بات برداشت کی۔ میرے لیے، میں امی کی زندگی میں تمام خوشیوں کا مہور ہوں۔ امی اور ابو کی میرڈ لائف میں نے یہ سیکھا کہ بیوی کی عزت سب سے اوپر ہوتی ہے، اور میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی پر کبھی تنقید نہیں کروں گا، اس کا دل نہیں دکھاؤں گا، اس کو وہ عزت اور مرتبہ دوں گا جو اس کو ملنا چاہیے۔ وہ رکا اور ٹھہر کر نرمی سے بولا، کشمالہ میں آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، وہ نارسٹیک ہے، پیٹمن سنڈروم، وہ لڑکا جو کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ کانٹیبل کھولتے ہوئے وہ رکی۔ ایک آواز ذہن میں گونجتی رہی، اندرون لاہور کی گلیاں اور ٹوٹی ہوئی خلائی کی خوشبو۔ اس نے سر جھٹکا۔ جب شادی سے پہلے کہتے ہیں وہ بیوی کو ہرٹ نہیں کریں گے، لیکن کرتے ہیں۔ آپ مجھے آزما لیں، کیونکہ نہ ہم فوراً شادی کے بجائے کچھ عرصے ایک دوسرے کو جاننے میں گزاریں۔ کوئی انسان کتنی اداکاری کر سکتا ہے؟ میں جیسا اب ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ پھر یاد آنے پہ بولا، ہاں میں تھوڑا سا تلخ ہوں، میری چیزوں کو تنقید نظر میں رکھتا ہوں، میرے ابو کے رویے نے شاید مجھے ویسا بنا دیا ہو، لیکن آپ نے میری اصلاح کرنی ہے۔ ہمیشہ کبھی میری کوئی بات بری لگے تو مجھے بتا دیں اور میں عادت کو ختم کر لوں گا۔ میں سچ بولنے والے کو کبھی برے نہیں لگتے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بازو پھیلا کر کیبنٹ میں پیچھے رکھا ایک باکس نکالا، پھر اس نے اپنے سامنے فرش پر رکھ کر کھولا۔ اس کے اندر مرٹیا کے سفید جوگر رکھے تھے جن کے گلابی تسمے تھے۔ مالا نے دھیرے سے انگلی ان پر جوگرز پر پھیری۔ یہ اس کے تھے کسی زمانے میں۔ اس کے لبوں پر اداسی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے؟ آپ لوگ کل آ جائیں گے، ہم آپ کو اپنا جواب سنا دیں گے۔ وہ جوگر اٹھا کے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگی۔ سارے فیصلے ہو چکے تھے۔ زید کی آواز ایک دم کھل اٹھی، واقعی میں امی کو بتاتا ہوں، وہ بہت خوش ہوں گی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ پیار سے اس نے جوگر کو ہاتھ میں اٹھایا اور دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اس کے اندر کچھ ہے، شاید جراب۔ اس نے ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا۔ ایک کھڑکھڑاہٹ اور پلاسٹک کا خالی پیکٹ تھا۔ اسے یہ پیکٹ یاد تھا۔ وہ مسکرا لی، بلکہ وہ دن آج بھی یاد ہے جب اس نے یہ پیکٹ اس جوگر میں ڈالا تھا، اور پھر ماں نے اسے ماں کو کرنٹ کھا کے اٹھی۔ ماں باتھ روم میں تھیں اور وہ انہیں بھول گئی تھی۔ اوہ خدایا! وہ تیزی سے باہر بھاگی، اندھا دھند زینہ پھلانگتے ہوئے، اور نیچے لاؤنج میں آئی۔ مود اسی طرح ہیڈ فونز چڑھائے ویڈیو میں مگن تھا۔ وہ بھی کچن میں پیاز فرائی ہونے کی شور میں الجھی تھی۔ مالا بدحواسی سے دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور تیزی سے دروازہ کھولا۔ دروازے کے پار والے منظر میں ہمیشہ خوف زدہ کرتے تھے۔ دروازہ کھلتا چلا گیا اور اس کا بیڈ روم نظر آیا۔ سامنے باتھ روم کے دروازے کے سامنے ماں فرش پر گری ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ شوق، خوف اور منجم ہوئی۔ ماں فرش پہ گرے گرے اٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، چہرے پر شدید درد کے آثار ہیں۔ اسے دیکھا تو تکلیف سے بولی، مالا بیٹے کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں اتنی آوازیں دیں۔ اس نے چیخ روکنے کے لیے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک لمحے کو وہ بت بن گئی تھی، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ماں کو باتھ روم میں بھول گئی تھی۔ انہوں نے اسے آوازیں دیں، لیکن جب وہ نہیں آئی تو اس بوڑھی عورت نے خود باہر آنے کی کوشش کی۔ وہ وہیل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ اس وقت
چلاتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئیں، لیکن کمرے کے دروازے پہ قالین کے مڑے ہوئے حصے کی وجہ سے ان کا پاؤں ریپٹ گیا اور وہیل چیئر سے اونٹھے منہ نیچے گر گئیں۔ گرتے گرتے انہوں نے ساتھ رکھے صوفے کا سہارا لیا، لیکن جس سے وہ منہ کے بل گرنے سے بچ گئیں۔ اب اپنا وزن کے سامنے انہیں اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ان کے چہرے پر بے بسی تھی، تکلیف تھی۔ ماں، میری ماں! اف! وہ ایک دم رونے لگی، پھر تیزی سے ان کے پاس آئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کیا وہ ٹھیک تھیں؟ کیا ان کا خون نکل رہا تھا اور وہ ان سے اٹھنے کے بجائے یہ دیکھ رہی تھی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے۔ نہ میری بیٹی، نہ وہ۔ ماں نے اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ تم رو گی تو میرا دل دکھے گا، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ ان کے کندھے کو تھام کے ماں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کا وزن نہیں چل سکتی تھی۔ ذہن قدرے جاگا تو وہ زور سے چلاتے ہوئے محیط کو آواز دے رہی تھی، محیط! کیف! سلیم! جلدی آؤ! وہ گھر کے سارے مردوں کو آواز دے رہی تھی۔ چند لمحے میں سب دوڑتے چلے آئے، محیط، بخت، سلیم، سب نے بھاگ کر ماں کو سہارا دیا اور اوپر صوفے پہ بیٹھے محیط جلدی ان کے پیر اور ٹانگیں چیک کرنے لگا۔ موزانہ طور پر ان کی طرف پیر پر موچ آئی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھیں، مسلسل نفی میں سر ہلائے ہوئے۔ ماں اپنی تکلیف بھول کے پریشانی میں اسے دیکھ رہی۔ میری بیٹی، تم نہ رو، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ لیکن اسے معلوم تھا یہ سب اس کی غلطی ہے۔ اتنے مہینے کے ایک خوف سا دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آپریشن کے بعد ہسپتال کے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئیں تو اندر کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ کبھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے داخل ہوئیں تو ماں کو اس بری حالت میں دیکھے گی۔ بند دروازوں کے پیچھے کے مناظر اسے ہمیشہ ڈراتے تھے۔ وہ ان کا سایہ بن کے ان کے ساتھ رہتی تھی، آج وہ کیسے انہیں بھول گئی؟ مانا تمہیں غلطی نہیں ہے، میں بھی ہیڈ فون لگائے ہوئے تھا اور نہ سن لیتا، میری غلطی ہے، محیط بھی پریشانی سے کہتا اس کو چپ کروانے لگا۔ لیکن وہ ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی ماں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بیٹے، میں ٹھیک ہوں ماں، یار شکر کرو کوئی نقصان نہیں ہوا، صدقہ دو اور رونا بند کرو بس۔ محیط نے اب اس سے پیٹ ٹپٹا، لیکن وہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ محیط نہیں سمجھ سکتا تھا اس کا کرب کیا ہے، اور نہ ہی ماہی سمجھتی تھی کہ وہ بد نصیب ہے، کیونکہ وہ ماں سے دور ہے اور ان کی بیماری میں ان کی خدمت نہیں کر پا رہی۔ ماں صرف ماں کی بیماری اس وقت اس کے پاس موجود اولاد کو دیکھتی ہے، لیکن ماں کے صحت کی دنیا میں کون ان کے پاس تھا اور کون انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، یہ صرف اولاد کو یاد رہتا ہے۔ یہ اسے یاد تھا، ماں کو شاید بھول گیا تھا۔ مائیں بھلا دیتی ہیں، لیکن اسے سب یاد تھا۔ اسے معلوم تھا اب وہ کیا کرنا ہے، اور بند دروازے کے پیچھے نظر آنے والے ایک منظر کے سارے فیصلے کروا دیے تھے۔